TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ دوسرے روز شام کو میں شازیہ کے والد سے ملا۔ ان سے شازیہ نے میرا تعارف کرایا تھا۔ شازیہ بیٹی تم اندر جاؤ، ان سے مجھے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ جب میں بات کر لوں تو تمہیں بلا لوں گا، اس کے والد نے شازیہ سے کہا۔ جی بہتر پاپا جی، کہتی ہوئی شازیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شازیہ چلی گئی تو اس کے والد مجھ سے مخاطب ہوئے۔ تم کیا کام کرتے ہو بیٹے؟ ان کے لہجے میں نرمی اور شفقت تھی۔ دیکھو بیٹے، شازیہ سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تم ایک شادی شدہ شخص ہو اور میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ شازیہ کی شادی کسی ایسے شخص سے کرتا جو کنوارا ہوتا، مگر وہ تمہیں پسند کر چکی ہے۔ اس نے آج مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ میکے چلی گئی ہے۔ ان حالات میں ہر باپ کی طرح مجھے بھی اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سسرال والے تم پر دباؤ ڈالیں، خدا نخواستہ اسے طلاق دے دو۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں تم شازیہ کو آسانی سے نہ چھوڑ سکو، اس لیے میں نے کل سے اب تک بہت کچھ سوچا ہے۔ لیکن تمہیں کچھ بتانے سے پہلے میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان باتوں کا علم شازیہ کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گا۔ بولو، تم وعدہ کرتے ہو؟ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ باتیں شازیہ کے علم میں نہیں آئیں گی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کھل کر بتائیں۔ میں ایک بار پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ اس سے میرا مقصد میں شازیہ کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی سے قبل تم اس کے بینک اکاؤنٹ میں کم از کم 10 لاکھ روپے جمع کرا دو۔ یہ بتاؤ، پراپرٹی کتنی ہے تمہارے پاس؟ صرف ایک کوٹھی ہے جس میں رہتا ہوں، میں نے بتایا۔ یہ کوٹھی بھی تمہیں شازیہ کے نام کرنا پڑے گی۔ منظور ہے مجھے، اور مہر کم سے کم 2 لاکھ کا ہوگا۔ اس کی وجہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ تم چاہو بھی یا تم پر کسی طرف سے دباؤ بھی پڑے تو تم بآسانی شازیہ کو طلاق نہ دے سکو۔ یہ بھی مجھے منظور ہے، میں نے کہہ دیا۔ اور فرمائیے۔ بس اب کچھ نہیں، وہ مسکرائے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ تم ہر قیمت پر شازیہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ پھر ایک ہفتے کے اندر اندر میں نے شازیہ کو حاصل کرنے کی خاطر اس کے والد کے دیے گئے مطالبے پورے کر دیے۔ پیسے سارے اس کے والد کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، اور اس کے علاوہ اپنی کوٹھی بھی شازیہ کے نام کر کے اس کے کاغذات بھی اس کے والد کے حوالے کر دیے۔ شازیہ نے بھی اس دوران میں واضح طور پر میرے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ 15 دن کے اندر اندر شازیہ سے میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مقررہ دن چند افراد کی موجودگی میں شازیہ سے میرا نکاح ہو گیا۔ شازیہ کے والد سے میں نے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے۔ میری کوٹھی میں ضروریات زندگی کی ہر شے پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے اسی لیے جہیز میں کچھ نہیں دیا۔ میں صرف شازیہ کو لے کر اپنی کوٹھی میں آ گیا۔ وہ رات میری زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ میں نے پہلی بار صنف مخالف کی گرم جوشی کو محسوس کیا، جو میرے لیے ایک نئی بات تھی۔ شازیہ نے جیسے سارا حسن مجھ پر نچھاور کر دیا تھا۔ نرگس ہر معاملے میں بہت سگڑ تھی۔ گھر کا سارا کام کاج وہ خود ہی کرتی تھی۔ اس کے برعکس شازیہ نے شادی سے پہلے کہہ دیا تھا کہ کچن سنبھالنا یا گھر کے دوسرے کام کاج اس کے بس کے نہیں ہیں۔ خانسامہ، مالی، چوکیدار اور ایک ملازم کو خود اس نے شادی سے 3-4 روز قبل ہی رکھ لیا تھا۔ میں ہر دوسرے تیسرے مہینے اپنے بچوں کو مل آتا تھا۔ میری زندگی بظاہر سکون و عیش کے ساتھ گزر رہی تھی کہ آج ڈاک سے ملنے والے خط نے مجھے پریشان کر دیا۔ مجھے رہ رہ کر یہی شک ہو رہا تھا کہ یہ خط نرگس یا اس کے بڑے بھائی کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ دوسری شادی کرنے پر ان کے سوا اور کسے اعتراض ہو سکتا تھا؟ مجھے وہ پراسرار خط لکھنے والے نے دوسرے خط کا انتظار کرنے کو لکھا تھا۔ مجھے اسی لیے اس کے دوسرے خط کا انتظار تھا۔ اس کے دوسرے خط کا مجھے مزید 3 روز انتظار کرنا پڑا۔ اپنے دوسرے خط میں میرے پراسرار ہمدرد نے لکھا تھا، شازیہ تمہاری وفادار نہیں ہے۔ اگر تم اس بات کا ثبوت چاہتے ہو تو اس کے سامنے ظفر کا نام لینا اور پھر دیکھنا کہ اس کے چہرے کا رنگ کس طرح بدلتا ہے۔ میرے خیال سے تم اتنے بچے بھی نہیں ہو کہ ظفر اور شازیہ کے تعلق کو نہ سمجھ سکو۔ تمہیں کئی لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنے کے لیے ابھی سے تیار رہنا چاہیے۔ میری اطلاع کے مطابق تم شازیہ پر اب تک لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہو،
अब आइंदा ख़त में मैं तुम्हें शाज़िया और ज़फ़र के बारे में ये इत्तला दूंगा कि दोनों कब, किस वक्त और कहाँ मिलने वाले हैं। फिर तुम अपनी आंखों से सब देख लोगे। तुम्हारा हमदर्द। इस दूसरे ख़त ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया। शाज़िया मुझसे बेवफाई कर रही है, ये ख्याल ही मेरे लिए सुहाने हुए था। इस रोज़ घर पहुंचते ही मैं शाज़िया को अपने साथ बेडरूम में ले गया। मेरे कुछ कहने से पहले ही शाज़िया बोल उठी, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। गुज़श्ता कई रोज़ से मैं देख रही हूँ कि तुम चुप चुप से हो। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अचानक सवाल किया, ये ज़फ़र कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है, शाज़िया ने खिलाफ तवक्को बिला झिझक जवाब दिया। बॉयफ्रेंड से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे लहजे में कदरी सख्ती आ गई। बॉयफ्रेंड का मतलब बॉयफ्रेंड होता है, और क्या पूछना चाहते हो तुम? लेकिन पहले तो तुमने मुझसे अपने किसी बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं किया था। इसी कराची आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं, हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। देखो शाज़िया, ये मशरिक़ है मग़रिब नहीं, यहाँ जवान लड़कों और लड़कियों की दोस्ती को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। अगर ज़फ़र तुमसे अब तक मिलता रहा है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा तुम इससे नहीं मिलोगी। ये किस खुशी में? इसका अंदाज़ मजाक उड़ाने वाला था। ये तो कोई बात ना हुई। फिर ज़रा ये बताओ कि तुम्हें ज़फ़र के बारे में बताया किसने? काले चोर ने बताया। तुम्हें इससे मतलब? मुझे गुस्सा आ गया। तुम शादीशुदा औरत हो, तुम्हें ऐसी हरकतें ज़ेब नहीं देती। मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ कि अब ज़फ़र से नहीं मिलना, मैं किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझ पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते, वो गुस्से से बोली। इसका मतलब है कि तुम ज़फ़र से मिलोगी? मैं तुम्हें इतना दकियानूसी नहीं समझती थी, वरना हरगिज़ कबूल नहीं करती। अगर तुम मुझ पर किसी तरह का शक कर रहे हो तो सरासर हमाकत है तुम्हारी, और अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो ठीक है, मैं अब इससे नहीं मिलूँगी। लेकिन आइंदा ये बात ज़हन में रखना कि मैं तुम्हारी तरफ से लगाई जाने वाली कोई भी पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं करूँगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। और इसरार हमदर्द की तरफ से मुझे तीसरा ख़त मिल गया। ख़त की इबारत ये थी, शाज़िया तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अब भी अपने आशिक ज़फ़र से मिल रही है। तुम्हारे दफ्तर जाने की कुछ ही देर बाद ज़फ़र तुम्हारी कोठी में पहुंच जाता है और तुम्हारी वापसी से पहले चला जाता है। तस्दीक चाहते हो तो किसी दिन दोपहर के बाद अपने घर जाकर अपनी आंखों से शाज़िया की बेवफाई का सबूत देख सकते हो। वैसे तुम्हें इस ख़त के साथ ही शाज़िया और इसके आशिक की तस्वीर भेजी जा रही है। शाज़िया ने जिस अंदाज में ये तस्वीर ज़फ़र के साथ खिंचवाई है, इसे कोई भी गैरतमंद शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस आवारा लड़की को तलाक दे दो, वरना पछताओगे। तुम्हारा हमदर्द। ख़त के साथ जो तस्वीर थी, इसे देखकर मेरा खून खौल उठा। इस वक्त दोपहर का 1 बजने वाला था। मैं फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आज मैं शाज़िया को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब मेरे ज़हन में ये तजस्सुस कम हो गया था कि मुझे ख़त लिखने वाला पुरस्रार हमदर्द कौन है। इसके लिखे हुए तीनों ख़त इस वक्त मेरे पास थे। खिलाफ तवक्को शाम की बजाय मैं दोपहरी कोठी पहुंच गया। बीबी जी कहाँ हैं? मैंने घर में दाखिल होती एक मुलाजिम से दरियाफ्त किया। वो जी अपने कमरे में है, मुलाजिम ने जवाब दिया। अकेली हैं या कोई और भी है इनके साथ? मैंने दूसरा सवाल किया। इनके कोई मेहमान भी आए हुए हैं, वो भी हैं साथ। मेहमान? मैं गुस्से में बुड़बुड़ाया और फिर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अपनी कोट की जेब में मौजूद रिवाल्वर की मौजूदगी को महसूस किया। शाज़िया और मैं जिस कमरे में सोते थे, इसका दरवाज़ा मुझे बंद मिला। मैंने गुस्से के आलम में दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? शाज़िया की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं तकरीबन चीख उठा। खोलती हूँ, सब्र करो। शाज़िया की आवाज़ आई। फिर अंदर मुझे सरगोशियाँ सी सुनाई दी और मैंने दरवाजे से कान लगा लिए। कोशिश के बावजूद मैं सिर्फ एक लफ्ज़ खिड़की सुन सका और इसी लफ्ज़ ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं वहाँ रुके बगैर तेज़ी से दौड़ता हुआ इस तरफ बढ़ा जहाँ कमरे में खिड़की खुलती थी, मगर मुझे देर हो चुकी थी। दरख्तों के दरमियान मैंने किसी को तेज़ी से अकबी फाटक की तरफ भागते देखा। वो शख्स यकीनन मेरी ख़ाबगाह की खिड़की से कूद कर ही भागा था। पलट कर खिड़की की तरफ मुतवज्जह हुआ तो वहाँ मुझे शाज़िया नज़र आई। मैं इसकी तरफ लपका और फिर खिड़की के रास्ते अपनी ख़ाबगाह में आ गया। भगा दिया अपने आशिक को, ये कहते हुए मैंने रिवाल्वर शाज़िया की तरफ तान लिया। क्या बकवास कर रहे हो? ये तुमने मेरी तरफ रिवाल्वर क्यों तान रखा है?
اس کھلونے کو اپنی جیب میں رکھ لو، میں اس سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں تجھے گولی مار دوں گا ذلیل عورت، تو سمجھ کے آ رہی ہے؟ میں نے خود تیرے عاشق کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، میں نے اس لیے اسے کھڑکی کے راستے بھگا دیا ہے کہ کہیں اسے میرے ساتھ دیکھ کر تم عقل سے پیدل نہ ہو جاؤ۔ وہ فیصل آباد واپس جا رہا ہے، اس لیے مجھ سے آخری بار ملنے آیا تھا، مگر تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے نہیں ملو گی۔ میں اسے گھورتے ہوئے بولا، تو اس سے روز ملتی ہے کمینی، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور یہ دیکھ۔ میں نے اپنی کوٹ کی جیب سے وہ تصویر نکال کر اس کی طرف اچھال دی جو مجھے آج ہی ڈاک سے ملی تھی۔ دیکھ اپنی بے حیائی کا ثبوت، اسی وقت نکل جا میری کوٹھی سے، ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق۔ اس کوٹھی سے میں نہیں تم نکلو گے، کیونکہ یہ تمہاری نہیں میری کوٹھی ہے۔ شازیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شازیہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، شادی سے پہلے ہی میں کوٹھی اس کے نام کر چکا تھا، مگر یہ بات شازیہ کو کیسے معلوم ہوئی؟ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ اس کے باپ نے تو مجھ سے کچھ اور ہی کہا تھا، خود میں نے شازیہ کو آج تک یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ شازیہ کو سب کچھ معلوم تھا، اور اس کے باپ نے مجھے دانستہ بے وقوف بنایا تھا۔ پھر یہی سب کچھ میری زبان پر بھی آ گیا۔ اس سے پہلے کہ شازیہ میری بات کا جواب دیتی، اچانک خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف سے مجھے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس وقت مجھے شازیہ کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ نظر آئی، جس کا مطلب چند ہی لمحے بعد میری سمجھ میں آ گیا۔ خوابگاہ کے دروازے سے شازیہ کا باپ اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے مختار بیٹے، تم اتنے برہم کیوں نظر آ رہے ہو؟ شازیہ کے باپ نے مخاطب کیا۔ تم فریبی ہو، اور یہ تمہاری بیٹی بھی آوارہ اور دھوکے باز ہے۔ میں تقریباً چیخ اٹھا، اس لیے تم لوگ عین وقت پر یہاں آ گئے ہو تاکہ میں تمہاری آوارہ بیٹی کو گولی نہ مار دوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹے، میری بیٹی اتنی بے وقوف نہیں ہو سکتی کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال دے۔ یہ کہہ کر اس کے باپ نے شازیہ کو مخاطب کیا، شازیہ بیٹی، کیا تم نے مختار بیٹے کے ریوالور سے گولیاں نہیں نکالی تھیں، جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ آج غصے میں بھرا ہوا یہاں آئے گا؟ جی ہاں پاپا، شازیہ نے اطمینان سے جواب دیا، گولیاں تو میں نے کل رات ہی نکال دی تھیں۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ میں غصے میں بھرا آؤں گا، یہ بات شازیہ کے والد کو کیسے معلوم ہوئی؟ اور بیٹی، مختار بیٹے نے تمہیں طلاق تو دے دی ہے نا؟ شازیہ کے والد نے پوچھا۔ ہاں پاپا۔ بہتر ہے کہ اس سے طلاق کی تحریر بھی لے لیں، اور جو باقی پیسے وصول کرنے ہیں وہ بھی وصول کر لیں۔ ہاں بھائی مختار بیٹے۔ شازیہ کے والد نے اپنی جیب سے ایک سادہ کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ تم اس پر لکھ دو کہ تم شازیہ کو طلاق دے چکے ہو۔ میں اب اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ میں ان لوگوں کی مشترکہ سازش کا شکار ہو چکا ہوں، اور میں قانونی طور پر بھی ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اسی لیے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور شازیہ کو تحریری طور پر طلاق بھی دے دی۔ جی تو میرا چاہ رہا تھا ان سب کو گولی سے اڑا دوں، مگر میں بے بس تھا۔ میں جب وہاں سے چلنے لگا تو شازیہ کے والد نے مجھے کہا، مختار بیٹے وہ 3 خطوط بھی دیتے جاؤ جو میری ذہین بیٹی شازیہ نے تمہارا ہمدرد بن کر تمہیں لکھے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ جب تم سے ہر تعلق ختم ہو چکا ہے تو میری بیٹی کی کوئی تحریر تمہارے پاس رہے۔ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ خط نکال کر پھینکنے میں مجھے کچھ دیر لگی تو شازیہ کے والد کی بات سن کر کچھ دیر کو میں گمسم سا ہو کر رہ گیا۔ دے دو خط بیٹے، ورنہ وہ خط تم سے چھینے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر شازیہ تمہیں یہ خطوط لکھ کر طیش میں مبتلا نہ کر دیتی تو تم یقیناً آسانی سے اسے طلاق نہ دیتے۔ دراصل یہ بڑی مہنگی لڑکی ہے، اسے تم نے 3 مہینے اپنی بیوی بنا کر رکھا تو یہ بڑی بات ہے، ورنہ یہ عموماً اتنے دن نہیں لگاتی۔ میں نے وہ 3 خط اپنی کوٹ کی جیب سے نکال کر پھینک دیے اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسی روز میں نے کرائے پر ایک کوٹھی لی اور نرگس کو منا کر لے آیا۔ کچھ ہی روز بعد ایک لیڈی ڈاکٹر سے میں نے نرگس کا معائنہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک نسوانی بیماری کا شکار تھی۔ اسی سبب مجھے اس سے شکایت پیدا ہوئی تھی۔ علاج کے بعد میری گمشدہ جنت مجھے دوبارہ واپس مل گئی ہے۔